ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. ہمارے سائن پہ موجود ہیں محترم ناصر حسین شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، صوبائی وزیر بھی ہیں. بہت شکریہ ناصر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. سارے شہریوں جن کا تعلق خصوصاً کراچی سے ایک ہی سوال ہے کہ جی گزشتہ 7 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مقامات پر دھرنے جاری ہیں. لوگوں کی زندگی جیرن ہو گئی، لوگ گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. صوبائی حکومت نظر نہیں آئی، شہری حکومت اس طرح سے فعال نظر نہیں آئی، اور ابھی تک نہیں پتا کہ ان معاملات کو حل کیسے کیا جائے گا. جناب سر، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی بالکل، شہریوں کو بہت زیادہ جو ہے ان کو تکلیف ہوئی ہے، اور ہم نے گزارش کی ہے علماء کرام سے کہ اس کا کوئی مثبت حل نکالا جائے. اور میں بہت اپریشیٹ کروں گا جو بیان آیا ہے راجہ ناصر آباد کی طرف سے، کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مظلوموں کے حق کی وجہ سے اس طرح کے دھرنے یا یہ احتجاجی کال ہے، اس میں لوگوں کو تکالیف نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے سب سے کہا ہے کہ سائٹ پہ ہو جائیں. اور یہی بات آج سے 4-5 دن پہلے میری ہوئی تھی یہاں کے جو ہمارے علماء کرام ہیں، اور انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی تھی. بلکہ اس دن بھی انہوں نے اسی طرح کا بیان دیا تھا، لیکن بعد میں راستے بھی رکاوٹیں ہوئیں، جس کی وجہ سے بہت سارے شہریوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ہم لوگ ان سے دوبارہ بھی گزارش کی ہے کہ جو پارا چنار اور کرم کے جو حالات ہیں اور جو مظلومین ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بات کی، آصف علی زرداری صاحب نے، چیئرمین بلاول نے، ہمارے سی ایم سب نے. اور ہم نے کہا کہ ہم اس طرح کی جو احتجاجی دھرنے ہیں، جو پرامن دھرنے ہیں، جو سائٹ پہ بیٹھ کے آپ لگائیں گے، ہم اس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم بیٹھیں گے اس میں، کیونکہ وہاں پہ جو کشیدہ حالات ہیں وہ ہر پاکستانی کے لیے جو ہے تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے. لیکن یہاں پہ لوگوں کا جو ایشوز ہیں، ان کی تکالیف ہیں، جو لوگ پھنسے رہتے ہیں، پیٹرول ختم ہو جاتے ہیں گاڑیوں کی، ایمبولینسز کی فلائٹ ہو رہی ہیں، فلائٹس کینسل ہوئی ہیں. نظر رکھا جائے. اور ناصر صاحب آپ کی بالکل یہ باتیں اپنی جگہ، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ شروع کے چند دنوں میں سمجھتا ہوں 5-6 دن تک تو لگ رہا تھا کہ حکومت ہے ہی نہیں. ابھی گزشتہ 2 روز سے پیپلز پارٹی کے وزراء کے اور رہنماؤں کے بیانات اس مسئلے پر آ رہے ہیں. پہلے لگ رہا تھا کہ مسئلہ آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا، جب اپنی انتہا کے اوپر تھا، لوگ کئی گھنٹے پھنسے رہے. کیا وجہ تھی اس کی کہ پیپلز پارٹی نہ شہری حکومت نظر آئی، نہ صوبائی حکومت نظر آئی اس معاملے پہ شروع کے 5-6 دن تک؟ جی دیکھیں، ایسا بالکل نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے دن ہی، پہلی رات ہی رابطہ کیا گیا تھا، اور ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور ہمیں یقین دہانی کرائی گئی. بلکہ وہ بیانات بھی ہیں علماء کرام کے. بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو نمائش پہ جو دھرنا دیا گیا تھا، بعد میں اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا تاکہ ٹریفک میں بھی رکاوٹ نہ ہو اور دیگر کسی کے لیے نہ ہو. تو پہلے دن تو اس طرح سے کیا گیا تھا، پہلے 1-2 دن. لیکن اس کے بعد پھر دوسری جگہوں پہ دھرنے شروع ہوئے، اور پھر علماء کرام نے خود کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے، اور وہ لوگ اس طرح کی رکاوٹیں کرتے ہیں، اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر ہم نے انتظامیہ نے بھی سب سے بات کی، اور ابھی بہت پر امید ہوں کہ آج یہ دھرنے جو ہیں اگر ختم نہ بھی ہوئے تو یہ بالکل سائٹ پہ ہوں گے، اور کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی ٹریفک یا اس میں کوئی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ امکان پیدا ہو چلا دھرنے ختم ہونے کا؟ بھی میری حسن ظفر صاحب نقوی صاحب سے بات ہو رہی تھی، جو کراچی میں لیڈ کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو. انہوں نے الزام لگایا کہ انتظامیہ خود ملوث ہے، بہت ساری جگہوں پہ انتظامیہ نے راستے بند کر دیے. دیکھیں، میں علماء کرام کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور اس لیے میں ان پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ان کی اس بات کا. لیکن آپ خود سوچیں کہ انتظامیہ کیسے بند کرے گی. اور میں تو بہت پر امید ہوں کہ علامہ صاحب، حسن ظفر صاحب ایک سینئر ہیں، اور وہ بھی اس بات کا خود ادراک کریں گے کہ جہاں جہاں اس طرح کی صورتحال ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ علماء کرام اپنا وزٹ رکھیں وہاں پہ جہاں پہ دھرنے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ خود ان کی نگرانی کریں
تاکہ وہ سائڈ پہ ہوں، اپنا ضرور ریکارڈ کرائیں جو بھی ان کا احتجاج ہے، لیکن کسی کے لیے دشواری کا سبب نہ بنے، کیونکہ یہ مجھے ایک اور سوال، وقت کیونکہ کم ہے، اور یہ بڑا اہم میرا آخری سوال آپ سے، کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں متواتر، آج تو خیر ایک کوئی دوسری جماعت ہو سکتی ہے، ماضی میں بھی کراچی میں عام حالات میں بھی ٹریفک کا مسئلہ رہتا ہے، تو کوئی آپ ایسا بندوبست کر رہے ہیں کہ جی شارع فیصل کم از کم جو ایئرپورٹ کا روڈ ہے، جو ہماری مطلب مرکزی سڑکیں ہیں، ان پہ مظاہرے نہ، ان کو ریڈ زون قرار دیا جائے؟ پہلے ماضی میں کبھی نہیں ہوا کرتا تھا، ایئرپورٹ کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا، یہ نیا ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ وہاں پر آپ لوگ اجازت دے دیتے ہیں مظاہروں کی، ریلیز کی، پہلے تو کبھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ جی دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اجازت کبھی بھی روڈ بند کرنے کے لیے نہیں دی گئی، لیکن اگر کوئی اپنی پرامن کسی کی ریلی آ رہی ہے یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے تو ظاہر ہے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور پرامن لوگوں کو ہم لوگ نہیں روکتے، لیکن اگر کوئی پھر قانون ہاتھ میں لیتا ہے اور لوگوں کے لیے تکالیف کا باعث بنے تو پھر ظاہر ہے اس پہ گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑتا ہے، لیکن ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ٹکراؤ کی صورتحال نہ ہو اور آرام سے مسئلے جو ہیں حل ہوں، مسئلے گفت و شنید سے حل ہو جائے۔ بالکل آپ نے بڑی اہم بات کی، بس مسئلہ یہ ہے کہ اس گفت و شنید میں اس وقت تک جو عام آدمی ہے اس کا بالکل پلیتھن نکل جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے صوبائی وزیر صاحب کی گفتگو سنی، یقیناً تصادم سے گریز کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات جو شہری پھنستے ہیں سڑکوں کے اوپر کئی گھنٹے تک، جن کی فلائٹس مس ہو جاتی ہیں، ان کا بھی کوئی پرسان حال ہونا چاہیے۔ یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے کہ اور بہت اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے، مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے۔ حکومت اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر جو ہے کامیابی سے کہ سمجھیں ایگریمنٹ بھی ہو گیا، صدر صاحب نے دستخط بھی کر دیے، لیکن دو متوازی جو ہیں سسٹمز جو ہیں آپ نے پیدا کر دیے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مدرسہ ریفارم کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا ہے یا پیچھے ہٹا اس دستخط کے بعد؟ بات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔